نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بندے کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آج ہم بہت بڑی ایک رکاوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی مانگی ہوئی دعا کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سی رکاوٹ ہے اور اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ جب آپ ان رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ فوراً آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ تو میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستو، دعا ایک بہت بڑی طاقت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ بندے کی دعا کو قبول نہ کریں؟ لیکن چند شرطیں ہیں، آپ نے ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دعا کو کرنا ہے، پھر دیکھنا آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول کریں گے، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا کام جو آپ نے نہیں کرنا اپنی زندگی میں، وہ ہے میرے دوستو حرام کی کمائی سے بچنا ہے، حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے، میرے رب میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دے۔ بڑی دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں قبول نہیں کرتے؟ فرمایا وجہ یہ ہے مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اور مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو وہ اعمال کی تاثیر کو چھین لیتا ہے، دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کی زبان کا اثر اللہ اس کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے۔ میرے دوستو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب میں کوئی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری فوراً دعا کو قبول کر لیں، میری کوئی دعا اللہ رد نہ فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا حلال کا لقمہ کھاؤ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو حلال کے لقمے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اور دوسرا کام آپ نے میرے دوستو نماز میں غفلت نہیں کرنی۔ اگر آپ نماز میں غفلت کر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں میں اس کی معیشت، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ نماز کو بھی نا اہتمام سے پڑھے اور کہے میری دعا قبول ہو جائے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ ایسے بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے جو نماز سے غافل رہتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کامل نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ 27 نمازوں کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے جو نہیں کرنا میرے دوستو، وہ بار بار گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ ایک بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، پھر اسی گناہ کو کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کے اوپر اصرار کرتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا میرے دوستو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنی ہے گناہ سے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو یہ تین کام آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، حرام کی کمائی سے بچیں، نماز میں غفلت نہ کریں، اور تیسرے نمبر پہ گناہ پر اصرار نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔